بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز بائی محمد اسد۔ انڈیا کے ایک مجذوب کی بد دعا کا واقعہ۔ ایک مجذوب ہوتے تھے اور وہ دہلی کے علاقے میں ایک گندا نالا تھا جس میں شہر کا پانی گزرتا تھا، بہتا تھا۔ یہ مجذوب لوگ ہوتے تو مجذوب ہی ہیں۔ اس نالے کے کنارے پہ وہ بیٹھا رہتا تھا۔ ایک درخت تھا، گندا نالا تھا اور ایک لمبی چھڑی ہاتھ میں ہوتی تھی۔ وہ ایسے پانی میں مارتا رہتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ اس کا یہی کھیل تھا۔ تو ایک آدمی اپنی محبوبہ کے ساتھ سوٹ شوٹ پہن کے، اور اس کی محبوبہ نے بھی سوٹ شوٹ پہنا ہوا تھا، وہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ آگے ان کی گاڑی تھی یا کوئی اور کام تھا، بہرحال اسی کنارے پہ وہ گزر رہے تھے۔ وہ تو اپنی میں ہے مجذوب، اس کو کیا پتا کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا۔ اس نے جو ماری چھڑی نالے میں اور پانی جو اڑا، وہ جو نوجوان نے سوٹ شوٹ پہنا ہوا تھا سارا گندا ہو گیا، اور اس کی محبوبہ نے جو سوٹ شوٹ پہنا ہوا تھا سارا گندا ہو گیا۔ انہوں نے تو بڑی محنت سے تیاری کی ہوئی تھی، خاص طور پر عورتوں کی تیاری آپ تو خاص طور پر جانتے ہوں گے۔ یہ میک اپ، یہ سوٹ، یہ تو میری جوتی کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، یہ سرخی تو مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، اور یہ جوتے تو مجھے بالکل پسند ہی نہیں ہیں، اور کئی باتیں ہوتی ہیں۔ سات مرد جتنی دیر میں تیار ہوتے ہیں اتنی دیر میں ایک عورت تیار ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے تمام تیر و تفنگ تیار کرنے ہوتے ہیں، کس کو کس تیر سے میں نے گھائل کرنا ہے۔ تو بہرحال وہ نوجوان آیا، بڑا آدمی تھا، بگڑا تگڑا ہوا نوجوان تھا۔ وہ جو آیا نا غصے میں، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑ تھی، اس کے ہاتھ میں ایک سوٹی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی۔ آ کے اس نے فقیر صاحب کو ایک دو تین ماری اور کہا، اندھے ہو، فقیر بنے بیٹھے ہو، اتنی دیر اس کو باتیں سنائی اور کہتا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، گندے پانی میں چھڑی مار مار کے کھیل رہے ہو، میرا سوٹ برباد ہو گیا اور میری محبوبہ کا سوٹ برباد ہو گیا۔ اب ہم پھر گھر واپس جائیں گے، غسل کریں، کپڑے بدلیں اور پھر پارٹی میں جائیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجذوب بنے بیٹھے ہو۔ مجذوب چپ کر کے کوئی بات نہیں کہتے، بس بیٹھے ہوئے ہیں، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ وہاں سے چلا گیا نوجوان، اور محبوبہ سے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ ابھی چلنے ہی لگا تھا، قدم اٹھایا اور گرا، یکدم کہنے لگا میرے پیٹ میں شدید درد ہے، میں مرا جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یکدم چکر آیا، گرا، اور اس کے ساتھ جو محبوبہ تھی وہ سمجھ گئی، بہت سمجھدار تھی، وہ جلدی سے دوڑی اور آ کر اس مجذوب کے پاؤں پہ اپنا دوپٹہ ڈالا اور کہا، اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیں، میں سمجھ گئی ہوں جس بدبخت نے آپ کو مارا ہے تو آپ نے بد دعا کی ہے۔ مجذوب نے کہا، بیٹی میں نے کوئی بد دعا نہیں کی ہے، تمہارے کپڑے گندے ہوئے، تیرے یار کو غصہ آ گیا اور مجھے مار پڑی تو میرے یار کو غصہ آ گیا، میں کیا کروں؟ اس مجذوب نے کہا، یہ تو بات کی بات ہے، دیکھو نا تمہارے کپڑے گندے ہوئے، تمہارے یار کو تکلیف ہوئی نا، اور اس نے آ کر مجھے مارا پیٹا، اور مجھے جب مار پڑی اور پھر میرے یار کو غصہ آ گیا، اللہ کو غصہ آ گیا، اب جاؤ ٹھیک ہے، اب جاؤ بھگتو۔ اس لڑکی یا اس محبوبہ نے کہا، بس اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ ہاتھ بھی جوڑ لیے، اس نوجوان کے پاؤں میں پڑ گئی، اپنا دوپٹہ بھی اس کے پاؤں میں ڈال دیا۔ محبوبہ نے پھر کہا، بس اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیں، پھر کہا ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دیں۔
उस मजदूब ने कहा, तूने इतना बड़ा नाम लिया है, उसी के नाम के लिए तो मैं बैठा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ पढ़ा, अल्लाह जानता है क्या पढ़ा। फूंक मारी, वो नौजवान उठ खड़ा हुआ। बस अल्लाह वाले ने कहा, उस मजदूब ने कहा, चले जाओ, जाओ अपना काम करो। इस वाक़े से हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए? इस वाक़े से हमें यह सबक हासिल करना चाहिए कि हम भी अल्लाह के ऐसे बरूदीदा बंदे बन जाएं। जब भी हमें कोई तकलीफ हो, हम ज़बान से भी नहीं, अब बस दिल ही दिल में सोच लें। जब हम दिल ही दिल में सोच लेंगे, फिर आप जानते हैं अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है। हम आजकल बहुत गुनाहगार हो गए। हमारी आंखें गंदी, हमारे कान म्यूजिक सुनने वाले, हमारे पांव गुनाहों की तरफ चल कर जाने वाले, हमारे हाथ, इन्होंने भी बहुत सारे गुनाह किए होंगे। बस ऐसे ही समझ लो कि हमारा सारा जिस्म गुनाहों से भरा हुआ है। तो फिर हमारी कैसे मदद होगी? जब कभी हमारी मदद हो जाती है, ये बस अल्लाह की रहमत होती है। आप सब जानते हैं आजकल फलस्तीन में काफी सारा जुल्म हो रहा है। मीडिया का दौर है, कोई भी इससे गाफिल नहीं है, सब जानते हैं। जिसके दिल में ईमान का जर्रा है, उसका दिल परेशान है। वो हर नमाज के बाद फलस्तीनियों के लिए दुआ करता है। और जो दुनियादारी में लगा हुआ है, उसे दुनिया का कुछ पता नहीं है। उसे बस यही पता है पैसा कैसे कमाना है। पैसे की भाग दौड़ लगी हुई है, लेकिन उसे ये पता नहीं है ये चलते चलते एक वक्त आएगा कि हम कब्र में जा गिरेंगे। ये कपड़े, ये गाड़ियां, ये बंगला कुछ भी काम नहीं आएगा। और जो हम पैसे कमा रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ये हमारे कुछ भी काम नहीं आएंगे। मेरे सब दोस्तों से गुजारिश है, आप फलस्तीन के लिए दुआ करें, उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वीडियोस बाय मोहम्मद असद, सब्सक्राइब करें। और इसी नाम पर मेरा फेसबुक पेज भी है, इस्लामिक वीडियोस बाय मोहम्मद असद, उसे फॉलो करें। मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी किस्म की गलती है इस वाक़े में, आप कमेंट में जाकर ज़रूर लिखें। आपका कमेंट करना हमारे लिए एक ज़बरदस्त होता है। हमें उससे सबक मिलता है कि हम दोबारा वीडियो में वो गलती ना करें। और वीडियो को लाइक तो कर दिया करें। आपका एक अंगूठा लगेगा, इंशाअल्लाह लाइक हमें मिल जाएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।